صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راہ نجات کے تمام ویورز اور تمام ناظرین کی خدمت میں رئیس احمد کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور راہ نجات کو الحمدللہ 1 سال مکمل ہوا، اور یہ پہلا موقع ہوگا اور ہے کہ جس میں راہ نجات کے بانی، سرپرست اور نگراں جناب غلام مجتبیٰ احدی صاحب خود میزبانی نہیں کر رہے، بلکہ کوئی اور یعنی میں کر رہا ہوں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 1 سال مکمل ہوا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں تاریخ میں کہ جب بھی ابلاغ دین کے حوالے سے کام ہوا، اس میں عصری وسائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے کام کیا گیا، جیسے کہ قرآن کریم کی آیات بینات نازل ہوئی تو پتوں پر، چمڑے پر اور درخت کی چھال پر اس قرآن کریم کی آیات بینات کو محفوظ کیا گیا۔ اسی طرح جب احادیث کا معاملہ آیا تو جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنہیں یاد تھی احادیث، انہوں نے اس کو یکجا کرنا شروع کیا۔ پھر اس کے بعد ائمہ احادیث نے ملکوں سفر کیا، لوگوں سے ملاقات کی، حدیث کی اسناد کے بارے میں جب وہ یقین کامل کی منزل پر پہنچ گئے تو پھر احادیث کا ذخیرہ ہمارے سامنے آیا۔ اسی طرح ابلاغ دین میں جب عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنے والوں نے اس عشق کے سفر کو سینہ بسینہ آگے بڑھایا تو یہ سلسلہ آج سمعی اور بصری ذرائع ابلاغ، جسے ہم پرنٹ میڈیا اور ٹی وی اور ریڈیو کہتے ہیں، اس کا بھی ظاہر ہے استعمال ہوا، اور اس کے ذریعے نعت کا جو سفر ہے وہ آگے بڑھتا گیا۔ آج اسلام کو 1450 سال ہو گئے ہیں، اور یہ سفر جو ہے ابلاغ دین کا، خواہ وہ قرآن و حدیث کا ہو یا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر ہو، یہ بتدریج آگے بڑھ رہا ہے اور ان تمام عصری وسائل کو ساتھ لے کر چل رہا ہے۔ اور الحمدللہ راہ نجات بھی، میں آ گیا ہوں اپنے جو موضوع پر، کہ راہ نجات بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ جناب غلام مجتبیٰ احدی صاحب جو کہ 1993 میں جنہوں نے راہ نجات کا پہلا ایڈیشن شائع کیا، یہ راہ نجات وہ پاکٹ سائز انتخاب تھا نعت کا کہ جو اس وقت منظر نامے پر ایک ایسی کتاب کی صورت میں طلوع ہوا کہ جسے لوگوں نے بہت پذیرائی کی۔ اس میں عربی، فارسی، اردو، ہدایہ نعت، مناقب، ہدیہ درود و سلام، یہ پوری میلاد کی کتاب تھی جو ہر نعت خواں کی جیب میں ہوتی، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ نعت خواں ہو، بلکہ ہر اس شخص کے جیب میں وہ کتاب نظر آتی کہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق اور محبت رکھتا ہے، جب چاہے وہ کھول کر اس عشق کے سمندر میں غوطہ زن ہو جائے۔ تو راہ نجات کا سفر 1993 سے شروع ہوا، اور الحمدللہ یہ بتدریج سال بہ سال آگے بڑھتا ہوا آج ایک بہت ہی مقبول عام ایک سلسلہ ہے، جسے پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی میں نے حرمین طیبین میں بھی دیکھا لوگوں کی جیب میں۔ تو مجھے غلام مجتبیٰ احدی صاحب کے لیے میرے دل سے دعا نکلی کہ کیسا آپ نے کام کیا ہے۔ الحمدللہ آج ہم آپ کی تحسین کے لیے اور اس حوالے سے کہ آپ کے اس کام کو جو کہ راہ نجات شروع ہوا اور راہ نجات کے نام سے چینل تک یہ پہنچا، یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، چونکہ میں نے کہا کہ عصری جو وسائل ہیں اسے بھی سامنے رکھتے ہوئے کام کو آگے بڑھانا چاہیے۔ تو آج یہ سمجھ لیجیے کہ میزبان مہمان کے ساتھ ہیں، میزبان جو ہے مہمان کے ساتھ ہے۔ تو جناب غلام مجتبیٰ احدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور آپ ہی کے گھر میں ہم آپ موجود ہیں، آپ ہی کے اسٹوڈیوز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اور عالمی شہرت یافتہ نعت گو، نعت خواں، نعت ریسرچ اسکالر، اور کم و بیش 3 دہائیوں سے زیادہ عرصے پر مشتمل ایک محبت کا، خلوص کا، پیار کا، شفقت کا غلام مجتبیٰ احدی صاحب کا جن سے تعلق ہے وہ ہیں الحاج سید صبیح الدین صبیح رحمانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ہم بات کریں گے انشاءاللہ اس حوالے سے کہ جو یہ سفر بڑھا ہے، کیا وجوہات تھیں اس کی، کیوں ایسی ناگزیر آپ نے وجوہات کو سامنے رکھا کہ چینل لانچ کیا، یعنی کہ ایک راہ نجات کے نام سے۔ پھر یہ کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نعت کی جو لسنرز تھے، جو سننے والے تھے، جو دیکھنے پڑھنے والے تھے، اس کو آپ کا یہ جو کام ہے یہ بہت آگے بڑھ کر پوری دنیا تک اسپریڈ ہوا کام، اور لوگوں تک پہنچا، لوگوں کی پسندیدگی کا مرکز بنا۔ تو ہم انشاءاللہ اس حوالے سے ہی بات کریں گے۔ سب بھائی میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں بطور خاص، چونکہ آپ کی تحریک پر یہ کام ہوا۔ مجتبیٰ احدی صاحب اس بات کے لیے بالکل راضی نہیں تھے کہ میں اپنے چینل پر اپنی ستائش کے لیے کوئی کام کروں، لیکن جہاں صبیح رحمانی صاحب کا اصرار آ جائے وہاں پر غلام مجتبیٰ احدی صاحب ظاہر ہے
محبتوں کے سامنے بالکل وہ انہوں نے اس کو لبیک کہا اور اس پروگرام کو ترتیب دیا. تو ہم یہ جاننا چاہیں گے ابتداً کہ آپ کا ماشاءاللہ یہ جو سفر ہے راہ نجات کا، میں نے اپنی معلومات کے مطابق 1993 سے اس کا ذکر کیا، آپ کیا کہیے گا کہ اس کام کا آغاز کیوں کر کیا آپ نے، اور کیسے یہ بات آپ کے ذہن میں آئی کہ ایک نعت کی کتاب چھاپی جائے جس میں ان تمام چیزوں کو شامل کیا جائے؟ السلام علیکم وعلیکم السلام. تمام حضرات سے. اصل میں ہوا یہ کہ نعت سے رغبت تو تھی، محفل گھر میں ہوا کرتی تھی. بالکل ہوتی. تو جب میں بفرزون میں گیا، میں نے اپنی رہائش اختیار کی 79 میں. اچھا. تو پھر وہاں ایک مسجد بھی ہم نے تعمیر کی. مسجد تو جانتے ہیں تعمیر کرنا ایک کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا، وہ صلاۃ و سلام پڑھنے نہیں دیتے تھے، اس صورت میں ہمیں مسجد بنانا پڑا. اب مسجد میں جب بن گئی تو یہ تمام سلسلے چلتے رہے، اور پھر یہ خیال آیا کہ میرے چچا ایک تھے، وہ 11 ربیع کی شب 12 ربیع کی صبح وہ گھر کے افراد کو لے کر، بچوں کو، بہوؤں کو، بیٹیوں کو، سب کو لے کر بیٹھ جاتے تھے اچھا. عشاء کے بعد، اور فجر تک یہ مسجد چلتی تھی، اور حضور کے پیدائش وقت صبح صادق کے وقت صلاۃ و سلام پڑھتے تھے. تو میں نے جب یہ سلسلہ شروع کیا تو میں نے کہا یہ جب گھر میں چچا کرتے ہیں تو میں مسجد میں کیوں نہ کروں. واہ واہ. تو اس وقت بہراں کے نام سے 1-2 محفل کراچی میں بس اسی وقت ہوتی تھی، صبح صادق کے وقت، اور صلاۃ و سلام پڑھ کے ختم ہو جاتی تھی. تو جب میں نے یہ سلسلہ شروع کیا تو پہلے 1 سال 2 سال 3 سال یہ چلا، کچھ ہمارے گھر کے افراد یہ ملے اور اس ساتھ ہمارے محفل نے کیا. تو پھر یہ محفل ماشاءاللہ آج 36 سال ہو گئے، اب اس سال 37ویں محفل ہوگی انشاءاللہ. تو ایک مطلب کیا ہوا کہ میں ریڈیو سن رہا تھا، یہ میرے خیال میں 85 یا 86 88 کی کچھ بات ہے. تو ایک کل نعت کانفرنس، ہند و پاک نعت کانفرنس ہوئی تھی میمن مسجد میں کہیں، اور اس میں بیت الساحل بھی آئے تھے اور تمام چیزیں ہوئیں. تو ریڈیو پاکستان سے اس کے ایسے ہی آ رہے تھے کہ یہ محفل ہوئی، تو بیت الساحل پڑھ رہے تھے وہ نعت ان کی جو ہے، مجھے رہنے دو جس پہ جو خفا ہے دنیا ہے تو خفا رہنے دو. اب سن تو لیا، ایک شعر سن لیا، اب ایک شعر کو کیا کریں بھائی، اب کہیں سے کوئی نہیں. اب اچھا ریڈیو پاکستان سے کبھی سعید ہاشمی کی نعت آتی تھی، کبھی صدیق اسماعیل کی آتی تھی، مگر وہ اگر لکھنے بیٹھے بھی تو 2-4 شعر لکھا اور اس کے بعد نامکمل. صحیح بات. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر بیک مجھے 93 میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں چھوٹی سی کتاب بھی چھاپ دوں کہ میری بھی اپنی مطلب کمی پوری ہو جائے، میں بھی پڑھوں اور لوگ بھی اس سے واقف ہو جائیں. تو وہ یہ ہوا کہ اس پہ تو یہ 93 میں راہ نجات کا پہلا شمارہ آیا. اب راہ نجات کا نام اب شمارہ ہے تو نام کیا رکھا جائے. تو میرے پڑوسی تھے اشرف لودھی. اچھا. تو ان کا کچھ تعلق ایک تو جمعیت سے بھی تھا اور میلاد کے ہی رسیا وہ بھی تھے. اور تو ان سے جب بات ہوئی انہوں نے پھر یہ تجویز راہ نجات نام ان کی تجویز. جی ہاں. تو راہ نجات چھپ گئی. یہ راہ نجات ہم اپنے ناظرین کو بھی دکھانا چاہیں گے کہ جس کا ذکر ہوا، اور اس راہ نجات کے یہ کون سا ایڈیشن ہے؟ یہ 2017 کا ایڈیشن، 16واں ایڈیشن. 16واں ایڈیشن. اشاعت اس کی 2017 کی. جی ہاں. 27 رجب جی 2017. تو اب یہ سلسلہ یہ چلتا رہا. اس درمیان میں آپ کو یاد ہوگا سبھی کہ کتابی سلسلہ بھی شروع میں نے کیا، وہ آپ کی تحریک تھی. آپ کی تحریک تھی کہ جو لکھ دیا جاتا ہے وہ رہ جاتا، قائم رہتا ہے. بالکل. تو اسی طرح اس تحریک سے پھر یہ ہوا کہ راہ نجات کے ہی حوالے سے ہم نے نماز کی کتاب بھی چھاپی، اور اس حوالے سے ہم نے سورہ یاسین کی تفسیر بھی، ہمارے ایک بہت ہی عزیز تھے اور بہت ہی مقبول شخصیت تھی اس پاکستان کی، مشرقی پاکستان کی، انہوں نے راہ نجات کی تفسیر، وہ سورہ یاسین کی انہوں نے تفسیر لکھی تھی. اچھا اس سورہ یاسین کی تفسیر کو جو میں نے پڑھا تو اس کی دلچسپی ایسے قائم ہو گئی کہ ایک زمانہ تھا، ایک ڈرامہ آیا تھا شاہین، نسیم حجازی کی ناول کی لکھی ہوئی.
مگر وہ جب پہلی قسط آئی تو تاثر اس کا وہ قائم نہیں ہوا. اس کو سلیم احمد یا کسی نے تبصرہ کیا تھا کہ جب ہم نے شاہین کتاب اٹھائی تھی پڑھی تھی تو پہلے لفظ کے بعد جب تک ختم نہ کر لیا اس کو چھوڑا نہیں ہے. صحیح. تو اس میں سورہ یاسین کی تفسیر میں تھا کہ جب پہلی شروع ہوئی تو بس وہ آخر تک پڑھا، یعنی اتنے آسان پیرائے میں انہوں نے یہ اس کو چھپا تھا. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر محفل 1988 میں جو محفل ہو رہی تھی ہماری جو ہوتی تھی اس میں آپ تشریف لائے ندیم خان سلطانی کے ساتھ. اچھا اب وہاں تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک بھیڑ سا ہوتا تھا، 3 منٹ 4 منٹ والی محفل ہوتی تھی. تو اچھا پڑھنے والا پڑھ کر چلا گیا تو وہ ایک جو میرے یعنی قلب میں سما جائے یا دماغ میں سما جائے وہ کیفیت نہیں ہوتی تھی. اچھا اب جب آپ چلے گئے اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کو سنا بھی، ہم نے کہا یار کون سا، پھر آپ سبیر رحمانی صاحب کی تلاش میں نکل گئے؟ نہیں سنے تو اس کا بھی بڑا اچھا حال. تو وہ یہ ہوا کہ سبیر رحمانی ہمارے علاقے میں آئے پڑھنے کسی کے ہم. اچھا محفل. اور یہ اپنا آواز آئی، ارے یار یہ تو نعت وہی ہے، وہی کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہوگا. اب میں نے گاڑی نکالی اور آواز کے پیچھے چل دیا. واہ واہ واہ. چلتے چلتے گھر پہ پہنچ گیا. خیر وہ گھر والے بھی مجھے جانتے تھے. ارے آئے ہیں. میں گیا چھت پہ پہنچا تو دیکھا سبیر رحمانی پڑھ رہے ہیں ذرا. واہ واہ سبیر رحمانی کیا بات. تو وہ نعت نے مجھے، اور ان کی سبھی نعت مجھے جوڑتی ہے، اور جو ان کی ایک نعت ہے اجالے کیوں نہ ہو دیواروں یہ تو آپ نے اپنے ٹائٹل پہ لگایا ہوا ہے، میں نے اس قرینے سے نعت شعر رقم کی ہے، شعر بعد میں لکھا پہلے آنکھ نم کی. تو یہ اجالے جو ہیں نعت کی، وہ اس کو میں کہتا ہوں کہ میرا اس سے پورا ایمان ہے. واہ. پورا اس کے ایک اشعار اگر ہے، اور میں کرتا بھی ہوں تشریح، اور انشاءاللہ ایک پروگرام میں ہے اس میں کروں گا. ہاں تو وہ جناب ماشاءاللہ اس نے پھر اچھا اس اجالے نے سبیر رحمانی سے نزدیک کر دیا. ٹھیک. اور وہ نزدیک ایسا ہے کہ آج دیکھیں انہیں کی تحریک ہے. اور یہ بالکل. اب ان سے ایک مسئلہ جو سب سے بڑا ہے کہ میں ان کی کسی بات کو انکار نہیں کر سکتا، اور یہ بھی آپ کی کسی بات کا انکار نہیں کرتے، میں نے آج دیکھ لیا. اچھا ایک چیز اور بھی ہے کہ غلام مجتبیٰ ہادی صاحب نے جو ذکر بڑا جستہ کر دیا غوث العظم مسجد بفر زون میں جو شب ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات محفل ہوتی ہے، اس محفل کو کنٹینیوسلی ہوتے ہوئے 36 سال کا عرصہ ہو گیا. یہ 37 ایئر، اب 37 انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ سلامت رکھے. 37 سال سے مسلسل. اچھا پھر میں خود بھی وٹنس ہوں اس کا، کئی محفلوں میں میری بھی حاضری ہوئی. جتنے حاضرین ہوتے ہیں محفل میں کھچا کھچ لوگ بھرے ہوتے ہیں، بالکل محفل پیک ہوتی ہے، اور اس کے بعد تمام کے لیے لنگر کا اہتمام ہوتا ہے. کہی اور میں یہ چاہتا ہوں اس مرحلے پر سبیر رحمانی صاحب کو اس سے گفتگو کا حصہ بناؤں. لیکن آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی تمام پوری گفتگو میں، نعت کے ساتھ جو انوالومنٹ ہے سید غلام مجتبیٰ ہادی صاحب کا، نعت سے جو پیار ہے اور نعت کے ساتھ جو انوالومنٹ ہے وہ ابتدا سے نظر آ رہی ہے کہ نعت کی کتاب چھاپی جائے، نعت کی محفل کرائی جائے، نعت کے پڑھنے والے نعت خواں سے ملا جائے، نعت کے حوالے سے کوئی کام کیا جائے، نعت کے حوالے سے لوگوں کو یکجا کیا جائے، نعت کے حوالے سے حوصلہ افزائی کی جائے، نعت کے حوالے سے کچھ ایسا ماحول ترتیب دی جائے کہ سرکار کی محفل ہو. یہ بہت اچھی بات. سے بھائی کیا کہیے گا، ابتداً جو آپ کی ملاقات ہوئی 30-32 سال کا عرصہ یہ ہے، وہ پرانی یادیں، چونکہ میں نے مجتبیٰ ہادی صاحب کی کے غائبانے میں بھی جب بھی آپ سے ذکر سنا ان کا، بہت اچھے الفاظ میں سنا کہ یہ وہ فرد ہیں کہ جو نعت کے ایسے کام کر خدمت گزار ہیں کہ جن کا کوئی مظاہر بدل نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہے. کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. قدرت جب کسی شخص سے کوئی کام لینا چاہتی ہے تو اس کی تربیت، تعلیم، تہذیب سب انہی خطوط پر استوار ہونا شروع کر دی. بالکل. سید غلام مجتبیٰ ہادی صاحب کا پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں خون کی جو حرمت عطا کی ہے، واہ واہ، اس کا تقاضا تھا کہ وہ اپنا کام کریں. کیا بات. اور یقیناً اس خون کی حرمت نے ان کو اکسایا کہ تمہیں یہی کام کرنا اور ہے، وہی انرجی ہے ان کی ماشاءاللہ، اور خیر کی روشنی کو معاشرے میں عام کرنا ہے. دوسرا یہ جس خطے سے آئے ہیں پاکستان، وہ سب صوفیہ کا، بزرگوں کا خطہ بے ہے. شک.
تو ہمارے بچپن میں، ہماری تہذیب میں، ہماری زندگی میں جو چیزیں، جو علامتیں، جو مجالس، جو تہذیبی رویے شامل ہو جاتے ہیں وہ آخری عمر تک انسان کے ساتھ سفر کرتے ہیں. بالکل ایسے. تو انہوں نے اپنے بزرگوں سے جو کچھ حاصل کیا اور جس طرح حاصل کیا اس کا میں گواہ تو نہیں ہوں، لیکن اس کی ایک شکل میں نے کراچی میں شاہ خلیل اللہ جنیدی سے ان کے ادب والے تعلق کو دیکھ کر کشید کر لی. بے شک بے شک. کہ جب ایک بزرگ سے ان کا معاملہ یہ رہا ہوگا تو اپنے والد سے کیسا ہوگا، اپنے بزرگوں سے کیسا ہوگا. تو جب یہ وہ بات ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا کہ ایک ترتیب بنتی چلی جاتی ہے دنیا میں کام کی. اللہ نے کسی سے کوئی کام لینا ہو تو اس کا مزاج بھی ویسا ہی ڈھلتا چلا جاتا ہے، حالات واقعات اس کے موافق ہوتے چلے جاتے ہیں، لوگ اس کے دست راست بننا شروع کر دیتے ہیں اور پورا ماحول اس کو سپورٹ کرتا ہے. اللہ رب العزت نے انہیں آسودگی دی، یہ بہت سارے کام کر سکتے تھے. پہلی محفل ان کے یہاں قوالی کی ہوئی تھی، یہ اس میں بھی رہ سکتے تھے اور دوسری چیزوں میں بھی جا سکتے تھے، لیکن انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے خاص نسبت اور وہ نسبت نمایاں ہوئی قوالی کی محفل سے، یعنی وہاں بھی ذکر کا اشتراک کیا. اور اس کے بعد کچھ نعت خوانوں کا قرب اور کچھ نعت خوانوں کی سماعت نے ان کو اس منزل پر لا کر کھڑا کیا کہ اب نعت ان کی روح کی غذا بن چکی. سبحان اللہ. یعنی جو میں نے 30-32 سال پہلے دیکھا اور اپنے ایک مزاج کے آدمی، خاندان کے مقبول آدمی، ماشاءاللہ. تو جو بچہ مقبول ہوتا ہے خاندان میں وہ ذرا نزاکت والے مزاج کا ہوتا حلقہ ہے، نعت کے بھی مقبول آدمی. تو ایسا آدمی رش نہیں لگا سکتا اپنے گرد، کیونکہ اس کے مزاج کی نزاکتیں اس میں مانے ہوتی ہیں. سرشار بھائی کا مصرع ہے میرا مزاج میرے راستے کا پتھر ہے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر نے ان کی اس طرح ان کو نرم کیا، اس طرح ان کو شائستہ تر کرتے چلا گیا واہ واہ. کہ اب دنیا میں کوئی ہو اور اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ ہو تو مجتبیٰ بھائی اس سے محبت کرتے یا قریب رہتے. انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ میں نے اہل مدینہ کے ہاتھوں میں یہ کتاب دیکھی ہے. یہ کتاب بظاہر ایک کتاب ہے لیکن یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے پھیلاؤ کا ایک اور بہاؤ کا ایک ذریعہ ہے. بے شک بے شک. میں نے اسے دنیا کے متعدد خطوں میں دیکھا. اور آپ کا تو بہت سفر ہوا ماشاءاللہ. کیونکہ دنیا میں ہم کتابیں چھاپتے ہیں، کسی نہ کوئی پبلشر چھاپتا ہے، اس کی کوئی غرض ہوتی ہے کہ کتاب کی اشاعت ہوگی، بکے گی. بالکل. انہوں نے لاکھوں کے ایڈیشن چھاپے، ہر کتاب کے کئی ہزار نسخے چھپتے تھے اور وہ بڑھتے تھے. ماشاءاللہ. وہ باہر جانے والوں کو تحفتاً پیش کیے. وہ ہندوستان جاتے تھے، وہ یورپ جاتے تھے، وہ امریکہ، کینیڈا، برطانیہ میں نے لوگوں کے ہاتھ میں دیکھے تو میں حیران ہوتا تھا. واہ واہ. یاری بات، کیونکہ ایک کتاب جو اس بڑے پیمانے پر چھپ رہی ہو کہ اسے تقسیم ہی کرنا ہے اور اس کے مختلف وقتوں میں مختلف دوستوں نے اس پر محنت کی، ان کے ساتھ لگے رہے کیونکہ ظاہر ہے یہ اپنی مصروفیات میں بھی تھے. لیکن کلیکشن کا عالم یہ تھا اور جذبے کا عالم یہ کہ اگر ان کے گھر سے محفل میں ہم پڑھ کر گئے ہیں تو اگلی محفل میں وہ نعت کے کچھ شعر اس میں شامل ہوں گے. میں نے پہلی بار سنی تھی، مجھے اچھی لگی. واہ 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 واہ. یہ جذبہ ہوتا ہے جو انسان سے کام لیتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مجتبیٰ بھائی سے ہمیں زیادہ فوکس کرنا چاہیے کیونکہ جس تجربوں سے آدمی گزرتا ہے کام تو کر جاتا ہے آدمی، لیکن جب کسی منزل پر پہنچ کر پلٹ کے دیکھتا ہے نا کہ وہ کن کن مرحلوں سے گزرا، اس نے اس راستے میں کون سی دشواریوں کا سامنا کیا، ان دشواریوں کو، زندگی کے ان سخت مراحل کو اللہ رب العزت نے ذکر کی برکت سے کس طرح ہم پر آسان کیا، یہ تجربات ہمیں آج مجتبیٰ ہادی صاحب سے پوچھنے بھی ہیں اور لینے بھی ہیں تاکہ اگلی نسلوں کو یہ پتہ ہو کہ اگر آپ اخلاص سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے چھوٹی سے چھوٹی کاوش کریں گے، یہ وہ در ہے جو کسی کا احسان رہنے نہیں دیتا. بے شک. اللہ رب العزت اپنے حبیب سے جڑے ہوئے کسی آدمی کا، ذکر کا، کام کا، خدمت کا کوئی احسان نہیں رکھتا، سب کو اس سے بڑھ کر اجر عطا فرماتا. ان کی زندگی میں بھی بہت نشیب و فراز آئے لیکن ماشاءاللہ ان کے رتبے میں، ان کی تمکنت میں، ان کے وقار میں، ان کے استقامت میں میں نے کبھی کوئی کمی نہیں دیکھی. بہت بڑی بات. اللہ رب العزت یہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توانائی ہے جو ان کے ساتھ. اچھا، آپ کے جواب سے اور سبھی بھائی کے آخری جملوں سے ایک سوال کشید کرتے ہوئے میں غلام مجتبیٰ ہادی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، راہ نجات کا کوئی 28 سالہ سفر ہے آپ کا، اگر 1993 سے ہم لیں اور 2021 تک لیں تو یہ 28 سال کا سفر ہے. راہ نجات جو چینل آپ نے لانچ کیا اور اس پر کیسا رزلٹ ملا آپ کو؟ ایک سال پر پہلے تو میں مبارکباد اپنی طرف سے سبھی بھائی کی طرف سے اس کے ایک سال بھرپور انداز میں مبارکباد پیش کرتے ہیں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سعادت بخشی. تو آپ کو کیسا لگا کہ کتاب کا سفر تھا جو الحمدللہ جیسے سبھی بھائی نے بتایا دنیا بھر میں گیا، اس جو سمیع اور بصری ذرائع ابلاغ ہے جسے ہم سوشل میڈیا کہتے ہیں
اس کے ذریعے جو آپ کا پیغام پہنچا ہے کتنا عام ہوا یہ اور اس کے کیا اثرات آپ دیکھتے ہیں؟ بات یہ ہے سبھی کہ گھر کا ماحول جو ہے نا انسان کو بناتا ہے. میری والدہ انتہائی عبادت گزار تھی. والد صاحب کو بھی میں نے کبھی بغیر نماز کے نہیں دیکھا. اچھا ہم مشرقی پاکستان میں تھے تو میرا گھر مسجد کی دیوار ایک تھی, بلکہ مسجد کا ممبر جو تھا میرے گھر میں تھا. سبحان اللہ. اچھا ایک تو وہ تھی. والد صاحب کی عادت یہ تھی کہ جب فجر کی نماز پڑھ کر آتے تھے تو درود پڑھتے ہوئے آتے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اب وہ درود پڑھتے ہوئے آئے, جیسے گھوم کر آئے. اچھا ہمارے گھر میں وہاں جو دروازہ تھا نا اس میں کبھی تالے نہیں لگے, بس یوں دروازہ ہوتا تھا. تو والد صاحب جو ہی داخل ہوئے اور آئے درود ان کا. اچھا اس میں وہاں ایک ٹون تھا بنگالیوں کا نا, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد, یہ ٹون میں والد صاحب پڑھتے ہوئے آتے تھے. تو یہ ماحول تو دماغ میں تھا. اچھا میرے دادا بھی فارسی میں شاعر تھے, نعت گوئی. اچھا وہ تھے غازی پور, یو پی کا شہر ہے. تو میرے والد صاحب دادا وہاں رجسٹرار تھے ہائی کورٹ میں. اور تو وہ ایک علمی وہ تھا. تو ایک محفل ہو رہی تھی وہ ہمارے ہاں, یہ علامہ اقبال ڈے منایا تھا. اب تو علامہ اقبال ڈے اسکول میں مانا ہی نہیں جاتا. تو ہمارے بنگلہ دیش میں جو اسکول تھا وہ اردو ہائی اسکول تھا ہمارا, جسے ہم پڑھ رہے تھے, جو بھی ہمارے تائے نے بنایا تھا. اس کا نام بھی قائد ملت میموریل ہائی اسکول تھا. تو وہاں مجھے والد صاحب نے جلدی جلدی ایک نعت مجھے لکھ کے دی کہ تم یہ پڑھ دو. تو ہم تو نہ وہ اتنی عمر تھی نہ وہ شعور تھا. والد صاحب نے جو دی وہ میں نے اسٹیج پہ جا کے پڑھ دی. اب وہ اسٹیج پہ جو پذیرائی ملی ماشاء اللہ دیکھنے کا. اب مجھے اس نعت کے کوئی شعر یاد نہیں ہے, میں وہ لمحہ یاد ضرور ہے کہ جو میں نے والد صاحب نے لکھ کے مجھے دیا, میں نے پڑھا اور یہ تمام چلیں. میرے سب جب کراچی آیا تو کراچی میں پہلا ہی 14 شعبان کی رات تھی. تو مسجد میں بیان ہو رہا تھا, ختم ہو گیا. کیا بھائی, ہم نے کہا درود و سلام نہیں ہوا. پوچھا وہاں لوگوں سے, کہ نہیں ہمیں کب پڑھنے نہیں دیتے. ہم کہتے تو وہ ایک جو جذبہ تھا اس میں ہم نے کہا لاؤ بھائی پڑھنا ہے. ابھی میں نے وہ لوگ روکیں گے, دیکھا جائے گا, لاؤ. اب پڑھتا تو نہیں تھا میں کوئی, تو میلاد اکبر ڈھونڈا گیا اور جناب ہم یا نبی سلام علیہ کا شروع ہو گئے. تو وہ سلسلہ جو ہے پھر ایسا وہ قائم ہوا کہ جب میں جامع مسجد غوث اعظم بنائی یا پھر آپ کو یہ. اچھا کراچی میں جو میری زندگی ہم نے اپنے عملی طور پہ ہم آئے تو ایک کمپنی تھی کوآپریٹو انجینئرس لمیٹڈ. ہاں مگر میں یہ بتا دوں پہلا میری نوکری یا آج کل جو کراچی میں وہ کیا ہے لکی ون جو بنا ہوا ہے, اس میں ایک کپڑے کی مل تھی, فضل ٹیکسٹائل, اور اس میں 140 روپے کی مزدوری کرتا تھا, مشینیں صاف کرتا تھا اور کاٹن کے جو بابین ہوتے تھے ان کو ڈھو کے اور مختلف جگہوں پہ پہنچاتا تھا. یہ میرا اسٹارٹ ہے. بہرحال اس کو میں بھولتا نہیں, میں کہتا ہوں آج بھی میں وہیں کھڑا ہوں. پھر میں جس کمپنی میں آیا ایز اے اسٹور کیپر 200 روپے سے میں ملازم ہوا. بھٹو صاحب کی حکومت آئی, بھٹو صاحب نے 35 روپے تنخواہ بڑھا دی, بڑے خوش ہوئی, 35 روپے بڑھ گیا. بھٹو صاحب نے جیسی بجٹ آیا, دسمبر میں آئے تھے وہ, انہوں نے 35 روپے بڑھا دی. جب بجٹ آیا تو 50 روپے, اب تو جناب 285 روپے, نہ پوچھیے کیا خوشی کا نام. تو پھر وہ مکان کرائے پہ لیا تو فرنیچر خریدا, یہ ہوا. تو میرا سفر 200 سے شروع ہوا اور اللہ نے مجھے ایسے شخص سے, میرا وہ میمن ہے ان کا نام ہے عبدالعزیز عیسیٰ. اچھا ان کی کوئی ایسی دلچسپی نہیں ہے مگر بہرحال میں ان کے ایز اے اسٹور کیپر آیا. پھر بعد میں پھر وہی بات ہے کہ صبح یہ کام کر لو گے, جی. تو کسی کام سے میں نے انکار نہیں کیا. اور میری والدہ کی دعا, میں تو یہ کہتا ہوں کہ والدہ کی دعا میری اتنی ساتھ تھی کہ کوئی کام ناممکن ممکن نہ رہا, اور میں کرتا گیا. تو اس میں میرے باس کا بہت زیادہ دخل ہے کہ انہوں نے کبھی مجھے روکا نہیں. ہاں میں پنچولیٹی میں مجھ سے کوئی کمپرومائز نہ میں نے کیا نہ انہوں نے کبھی کیا. اب اس پنچولیٹی کا آپ کو میں اپنا حال بتا دوں کہ میری والدہ کا انتقال رات کے 10 بجے ہوا.
میں جس فیکٹری کا مینیجر تھا اس میں مجھے 6 بجے سائن کر کے گاڑی نکالنی پڑتی تھی. میں اٹھ کر 6 بجے دفتر گیا, 9 بجے جنازہ تھا, اور شیف لودھی نے مجھے مشورہ دیا کہ نہیں آپ اس میں ظہر تک نہ لے جائیں, بس ایک جنازے کا اصل لوگ روکتے ہیں, پڑھتے ہیں, اور 2 نماز دن اور پھر 3 دن, بڑا منع ہے, سخت منع ہے, اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے. تو شیف لودھی نے کہا کہ صرف ایک نماز کی اجازت ہے, اس کے بعد نہیں ہے. تو میں نے کہا بولو فجر کے بعد 9 بجے آپ کر لیں جنازہ. ہم نے کہا ٹھیک ہے. تو 9 بجے جنازہ ہوا, میں دفتر گیا, دفتر کے معاملات دیکھے, سب کو روانہ کیا نوری آباد فیکٹری میں کہ جائیں آپ لوگ اپنا کام کریں, اور میں نے جنازہ اٹھایا. تو یہ اچھا, میرے باس جو تھے ان کا یہ تھا کہ جب میں ان سے کہتا تھا کیا ہوا, ہم نے کہا سر وہ میرے پہ جانا ہے. اچھا, پہلے تو انہوں نے اجازت یوں دے دی تھی اور پیسے بھی دے دیے, خرچ یہ وہ سب. دوسرے تیسرے میں جب بے تکلفی بڑھی تو ہر سال جا رہا ہے بھائی, یہ کون سی ہے. تو کہہ سکتے تھے نا کہ بھائی پھر ایسا کرو, عمرہ ہی کرو, نوکری کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو ہر سال وہ چھٹی بھی دیا کرتے تھے. اور پھر حج بھی کرایا آپ نے بتایا. جی ماشاءاللہ. پھر جب حج کا موقع آیا تو 2 بار میں نے بڑھا دیا, ایک پہ اپنے سگنیچر کیا, کہ ایک پہ سگنیچر ہم نے کہ ایک آپ کریں گے کیونکہ میں آپ کا نوکر ہوں. تو پھر اس کا مطلب ہم نے کہا ہو سکتا ہے خدا نخواستہ بے خیالی میں 10-5 روپیہ 100 روپیہ غلط طریقے سے میں نے خرچ کر لیا ہو, میرے پاس آ گیا ہو, تو میرا تو حج گیا. کہنے لگے بہت اچھی منطق لائے. انہوں نے پھر دوسرا سائن کر کے دوسرا حج بھی اسی طرح میں نے کیا. تو ان کی اگر حوصلہ افزائی نہ ہوتی تو یہ چیزیں ممکن نہیں تھیں. اچھا, راہ نجات چینل کا ہم پوچھنا چاہ رہے تھے آپ سے, اس کا آغاز. ہاں, تو اب یہ خیر ہے, اب تو اس کے بعد تو ابھی ہو گئی سمیع رحمانی صاحب ہر قدم پہ. جب میں نے کتابی سلسلہ شروع کیا اس میں بھی ان کی وہ تھی رہنمائی, ہاں سب کچھ تھا, تو یہ ہوتا رہا. اب کیسٹ بہت ہو گئے, کیسٹ اس وقت میں بناتا تھا تو کیسٹ ڈھیر سارے جمع ہو گئے, ویڈیو کیسٹ. جی. اب اس کو کہاں لے جائیں بھائی, کہاں پھینکیں, کیا کریں. اب اہلیہ جو ہماری بھائی اس کو اپنے سنبھالیں, ہم نے ارے رکو یار سنبھالتا ہوں. تو ہمارے ایک فرحان جنیدی ہیں جن کو آپ جانتے ہیں, اور اس کتاب کے وہ پرنٹ ماشاءاللہ آخری شمارہ انہوں نے کیا. بہرحال ان کی پہلی کوشش تھی, کچھ غلطیاں بھی ہیں, مگر آپ نے اس کو یہ سراہا کہ جیسا بھی ہے بہت اچھا ہے, خوبصورت ہے, محنت کی ہے نوجوان. تو وہ اس نے مجھ سے کہا کہ مصطفیٰ بھائی یہ ہے تو ایسا کریں نا کہ یوٹیوب چینل بنا لیں. میرا ایک چینل ہے جنیدی چینل, شاہ خلیل اللہ جنیدی کے مرید ہیں, تو آپ بھی بنا لیں. تو پھر میں نے کیسٹ جمع کیا, کوشش کی. تو ہمارے یہ آپ دیکھتے ہوں گے نام آتا ہے نگراں عرفان اللہ نوری, یہ بیٹھے ہیں سنبھالنے ہیں پروگرام کو, دیکھ رہے ہیں. ان کے بڑے بھائی حمید اللہ تھے, ان سے میں نے مشورہ کیا. تو انہوں نے اپنے ایک بیٹے کو کہا بھائی یہ کرو, وہ کام یہ کرتا تھا. پھر اس کی اپنی مصروفیت ہوئی تو اس نے کہا باپ اور دیکھ لیں. تو یہ پھر ہمارے یہ حذیفہ جنیدی ہیں, انہوں نے پھر کیمرہ مین کو سنبھال لیا, اور عرفان صاحب نے پوری نگراں جو ہیں تو پورے نگراں ہیں. تو ان لوگوں کی وجہ سے مجھے حوصلہ ہوا. اب عرفان آتے ہیں, ان کا بیٹا بھی انس بھی ساتھ آتے ہیں ماشاءاللہ, یہ بھی حافظ ہیں اور عالم کورس کر رہے ہیں. تو مطلب یہ تمام ایسی ٹیم بن گئی ہماری کہ میرے لیے آسانی ہو گئی. اب کیسا رسپانس ملا دنیا بھر سے, جہاں جائیں دنیا بھر سے؟ تو اس طرح کا میں کیا کہوں کہ یہ بہرحال میں حوصلہ افزائی ہے کہ میں سنتا ہوں کہ لوگ سنتے ہیں, سنتا نہیں, اس کا عملی تجربہ بھی ہوا کہ میں پروگرام کر رہا تھا پہ سعید ہاشمی صاحب کی یاد میں, شاہ عبداللہ جنیدی بھی تھے, اور ان کی نعتیں پڑھی جا رہی تھیں. بہزاد لکھنوی کی نعت کو وہ پڑھا کرتے تھے, ہو گئی محفل ہو گئی. اب کیا ہوا کہ دیکھ رہا ہوں کہ فیس بک میں کچھ آ رہا ہے ان کا رہنے, کون شخص یار کیا فون کیا جا رہا ہے. تو جب میں نے اس کنٹیکٹ کو کیا, جب فون کیا تو انہوں نے کہا بھائی میں کینیڈا سے بول رہا ہوں, اور آپ یہ مجھے بتائیے کہ آپ کی والدہ, اچھا ہاں میری والدہ بہزاد لکھنوی کے کلام کی بڑی شہزائی تھیں اور پڑھا کرتی تھی ان کی ہر کوئی نہ کوئی نعت. تو انہوں نے کہا کہ وہ آپ کے پاس کوئی کتاب ہے جو میں چاہ رہا ہوں اپنے میں بہزاد لکھنوی کا پوتا ہوں. گوہر بہزاد تو نہیں؟
تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ظاہر کہ لوگ سنتے ہیں، نہیں دیکھتے. جو محنت میری بتائے گا بتائے گا نہیں، لوگ سنتے ہیں. اور اب تک 1000 سے زیادہ میرے خیال میں سبسکرائبر ہو چکے ہیں بغیر کسی. اور ایک سال میں سبھی بھائی یہ بڑی اچیومنٹ دیکھیے ہے. اس سے زیادہ اہم بات کہ لوگ 1000 آ گئے اس پر. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پروگراموں کی خاصیت یہ ہے کہ ایسے ثنا خوانوں کو، ایسے موضوعات کو جس پر بہت کم لوگ توجہ کرتے تھے یا انہیں نمائندگی دیتے تھے، آپ کے چینل نے ان سب کو اکوموڈیٹ کیا. جی جی کوشش اچھا، ہے. یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے، کیونکہ اب جو دنیا ہے آگے کی وہ محفوظ رہے گی سوشل میڈیا پر، جی جی یوٹیوب پر. کیونکہ ہم برسوں، ظاہر ہے ہم نے بھی اسی فیلڈ میں زندگی گزاری ہے، ہم سرچ کرتے تھے فلاں آدمی، کچھ نہیں. آج بھی ہمارے اکابرین کی بے شمار چیزیں نہیں ہیں ہمارے سامنے، دنیا سے چلے گئے ابھی 15-20 سال پہلے تک کے لوگوں کا ریکارڈ نہیں. اس زمانے میں جو لوگ پڑھ رہے ہیں، چاہے ان کے پڑھنے کی سطح کوئی بھی ہو، کیونکہ سطح تو وہی جانتے ہیں جنہوں نے پڑھنے پہ لگایا، صحیح بات. صحیح. ان کا محفوظ ہو جانا ایک کار خیر ہے. اللہ نے اس چینل کے ذریعے آپ سے جن موضوعات پر گفتگو کروا لی، آپ نے جن احباب کو بٹھا لیا ساتھ، جن ثنا خوانوں کو ان کا حق دیا، یہ ایک بہت اچھی بات ہے، سمجھ لیں. اور یہ آپ کے نامہ اعمال میں پہلے بھی بہت ساری چیزیں آپ کی خوش مزاجی کی وجہ سے اور خیر کی نیت کی وجہ سے دامن میں اللہ نے آپ کے دی ہیں. اس میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی وسیع حصہ اس چیز کا بھی ہے، اور یہ محفوظ رہنے والا ہے. آئندہ رہتی دنیا تک، جب تک دنیا ہے، چیزیں یہ محفوظ رہیں گی. اور یہی ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے معاصر لوگوں میں دین کا کام کرنے والوں کو، دین کا شعور رکھنے والوں کو ان کی صلاحیت کے مطابق سامنے لا کے لوگوں کے پیش کریں، تاکہ وہ نوجوان، وہ علماء، وہ اسکالرز جن کو کہیں موقع نہیں ملتا باوجود، وہ بھی آ کر کہیں کچھ کہہ سکیں، بات کر سکیں، عشق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار میں اپنا حصہ ڈال سکیں. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی اس خدمت کی وجہ سے، اور آج میں سچی بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ میں شاید اور کوئی وجہ ہوتی، کوئی پروگرام ہوتا تو میں معذرت کرتا، لیکن چونکہ یہ آپ کی ان خدمات کے اثرات کو دیکھتے ہوئے میرے دل میں اس کا احترام ہے کہ میں نے اس میں آنا اپنے لیے اعزاز سمجھا. کیونکہ میری بھی ساری زندگی یہی میں کوشش رہی ہے کہ جو آدمی جس سطح پر کام کر رہا ہے اس کی حوصلہ افزائی کرو. جی ہاں، یہی ہمارے لیے دعا میں نے دیکھا ہے آپ کے جو نعترنگ کا سلسلہ ہے، بالکل. اور جس نعترنگ کو آپ جس محنت سے ترتیب دیتے ہیں، ماشاءاللہ اس کے بھی مثلاً کتنے شمارے آ گئے؟ 30 کے قریب. 30 تو ہیں. جی ہاں، 30 ہے. اور بھی مختلف موضوع پہ، اور مختلف جن کو کوئی نہیں پوچھتا ان کے کلام کو آپ نے جمع کر کے، اور ایسے چیتا آپ نے اس میں مضامین ہیں. اچھا ہوتا تھا نا کہ نعترنگ کیا بھائی، یہ اختلاف کیا ہے، یعنی نعت سے اختلاف. جی جی. تو وہ سبھی نعت پر تنقید، یعنی تنقید اس سے مراد. صحیح. بالکل. اور اس کو سبھی نے اجاگر کیا اور لوگ آگے کہ ہاں یہ صحیح کام ہے. بالکل. تو یہ آپ کی بھی خدمت ہیں، یہ نہیں آپ نے کہ اگلی نسلوں کو بھی محفوظ کیا. یہ بتائیے کہ آپ کے بچوں میں کون کون اس طرف آیا، ذرا سا اس کے ہاں، یہ تو ایک بہت اہم اور بڑا دلچسپ سوال پوچھا سب بھائی نے. نہیں ماشاءاللہ بچے تو دنیاوی ہو گئے ہیں، مگر بہرحال ہمارے ایک بیٹا حافظ بھی ہے، ماشاءاللہ. بیٹی بھی حافظہ ہے. ماشاءاللہ. اور ماشاءاللہ جو حافظ صاحب ہیں فرزاد مجتبیٰ، وہ نعت پڑھتے بھی ہیں. اور بڑے دونوں بیٹے فہیم مجتبیٰ اور فہد مجتبیٰ، ان کی دلچسپی پوری ہے. اگر بچوں کی دلچسپی نہ ہو تو بتائیں گھر کی محفلیں کیسے سجیں. نہیں، میں وہی بات کر رہا تھا کہ دنیاوی ہونا بھی دین کے دائرے میں برا نہیں ہے، کیونکہ ربنا آتنا فی الدنیا بعد میں فی الآخرہ. تو آپ کے بچوں نے جس طرح آپ کے، ہم کو بچپن سے دیکھ رہے ہیں محفل میں بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، خدمت جی جی، ایک دینی مزاج جو آپ کو آپ کے گھر سے ملا وہ یقیناً آپ کی اولاد کو بھی ملا ہے. اور اس میں آپ کے بچے کیا پوتے بھی، جی جی ماشاءاللہ. پوتے صاحب ریان مجتبیٰ نعت پڑھ رہے ہیں. ماشاءاللہ. چھوٹے والے پوتے صاحب ابھی 4 برس کے ہیں، باقاعدہ یہاں آ کے بیٹھ کے بڑی دلچسپی سے پروگرام کے بلکہ آپ کے بعض پروگراموں کو جس میں آپ جمعے کے بعد اکیلے بچوں کو لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، میں نے اس پازیٹیو رویے سے دیکھا، سوچ سے دیکھا کہ دیکھو یہ بھی تربیت کا ایک ذریعہ ہے. دنیا بھر میں کہیں بھی کوئی ہو کہ یار مصطفیٰ اکیلے کھڑے سلام پڑھ رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ بھی تو تربیت ہے. جی جی، ہمارے یہاں یہی بزرگوں کا کام تھا. اب اگر وہ کہیں ریکارڈ پر محفوظ ہو جاتا ہے تو دوسروں میں بھی یہ ترغیب ہو سکتی ہے کہ بھائی جمعے کے بعد آؤ تو اپنی اولادوں کو لے کے بیٹھو، کچھ دیر ذکر و اذکار کرو.
ہاں تو آپ کے کچھ کام آپ نے کیے ہیں اور کچھ کام آپ سے کروائے گئے ہیں، اور کچھ کرنے ہیں. کرنے اور جو اچھا وہ جو کرنے ہیں کرنے ہیں وہ وہ بھی طے بتائیے وہ کیا کرنا ہے تاکہ وہ بھی ہمارے ناظرین جو ہے نہیں، وہ دیکھیں کہ غلام مجتبیٰ ہادی صاحب اب کیا کرنے جا رہے ہیں. 1 سال مکمل ہوا ہے تو اس کے بعد آپ کے کیا لایا ابھی عمل ہے؟ پلاننگ صاحب وہ پرانے کیسٹ میں نے عرفان کو دیا. ہم نے کہا یار اس کی سی ڈی بنا کے لاؤ ایک دیکھوں. تو ایک پروگرام جو دیکھا سبھی میں نے ماشاءاللہ میرا روح میری خوش ہو گئی. واہ. اچھا وہ پروگرام ایسا ہی تھا، مطلب جیسے میرا سالانہ پروگرام ہوا کرتا تھا. ہاں اس میں ایک یہ تھا کہ وہ غازی پور کی ہم نے جو اعلان کیا تھا اس پروگرام میں آپ بھی موجود تھے، ہمارے ایک عزیز انڈیا سے آئے ہوئے تھے. اس پروگرام کی جو میں نے دیکھی ہے حرکات سکنات اور آپ کیفیات اور آپ بیٹھے ہیں. اچھا وہ لوگ جو نہیں رہے وہ بھی، اچھا مجھے گمان بھی نہیں تھا کہ ان کو میں نے بلایا ہے. دیکھا تو خالد بھائی، خالد محمد خالد، دیکھ رہا ہوں یوسف میمن، واہ. ہاں حاجی سمن، اور ابا جی بھی تھے شاکر اللہ جنیدی، اور بہت سارے یہ تو بہت بڑا پروگرام تھا، 1200 آرگنائزر. آدمی کا اجتماع تھا وہ. جی ہاں جی ہاں. اور وہ یہ ہمارے عرفان کے والد نجم اللہ خان نوری، اور ہزاروں لوگوں کا اجتماع. اور اس طریقے سے وہ پروگرام خوبصورت ہوا ہے کہ میں آپ کو بیان کروں. اب میں یہ کروں گا، جی اب جو کرنا ہے جی، وہ کہ وہ بتائیے. جتنے کیسٹ ہیں اب اس کو جمع تو یہ بہت بڑا کام ہے. بہت بڑا. اور ان محفلوں کو اجاگر کروں گا، اس میں کچھ آڈٹ کروں گا یہ کر کے. اور اس نعت کو کا صحیح باقاعدہ- انداز سامنے آئے گا جی کہ جو جی ہاں نعت جی. پڑھی گئی ہے. جو اچھا روب بھٹی اس میں نظر آ گئے. اب بتائیے روب بھٹی کو کون جانتا ہے؟ صحیح ہے. ہاں آج کل تو نہیں جانتا. نہیں جانتا اچھا نا. پھر کوئی ویڈیو بھی محفوظ نہیں ہے ان کی. حاجی جو کریم نہیں سرور ہوگا. صاحب ہیں کیسے کیسے پڑھنے والے. اچھا میں بڑا وہ تھا کہ کہیں سے روب بھٹی کی تصویر ہی مل جائے. تو ایک جگہ میری مسجد میں پڑھا تو تصویر کے سامنے سمیع قادری تھے یا کون تھے کھڑے تھے. سمیع قادری مرحوم آئے بھائی نظر، وہ بیٹھے ہیں. اب سمیع قادری سے اور نبی خان سے آپ کے جو تعلقات تھے وہ گھوم پھر سب کے آپ کے کرنے پاس والے ہیں لوگ. ماشاء اللہ. تو مطلب یہ کہ اس محفل کو اچھا اس میں بہت آرگنائزر جو ہیں جی ہاں، سب موجود تھے اس شہر اسٹیج کی پہ. ایک مرکزی محفل ہو گئی ہے آپ کی محفل، ظاہر ہے تو لوگ اچھا اس میں آتے اس ہیں. مرحلے میں سے بھائی چونکہ یہ بھی نعت کی ایک تاریخ ہے کراچی کی کہ ہادی صاحب نے، میں نے دیکھا کمرے کی محفل ہو، گھر کی چھت کی محفل ہو، یا مسجد کی محفل ہو، یا بڑی کوئی محفل ہو جو گھر سے باہر ہوتی، اس کا حصہ رہے ہیں اور رہتے ہیں ماشاءاللہ. کیا فرق محسوس کرتے ہیں آپ گزشتہ 30-40 سال کی محفلوں میں؟ پہلے بھی آپ شرکت کر رہے تھے، اب آپ نے یہاں پر ایک محفل سجا لی، تو پہلے کے اور اب کی نعت خوانی میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیے فرق تو کوئی نہیں ہے. اب آپ میں کیا فرق ہے یہ مسئلہ. فرق نعت خوانی کو اگر لیا جائے تو نعت خوانی کہیں سے غلط نہیں ہو رہی ہے، جی. مگر ہم نے اس کو غلط کر دیا ہے. تو اس کو میں اس پہ نہیں جاتا، اچھا. اس پہ نہیں جاتا. اور سبیع رحمانی جس محفل میں ہوتے ہیں اب مجھے پتہ چلتا ہے میں کہیں جاتا ہوں، مگر یہ مجھے کہہ دیتے ہیں کہ طبیعت نہ کہے تو کوئی ضرورت نہیں، جو کام کر رہے ہیں وہ کریں. کیا بات. یہ ان کی ایک رہتی ہے. بہرحال اب میں اس سے وہ تو پتہ ہے کہ پروگرام کو یہ اب پھر وہی جو سبیع رحمانی کا کہنا ہے کہ ان لوگوں کو جو کوئی نہیں پوچھ رہا ہے، جیسے میں نے نابیناؤں کو لے کے بیٹھا، جی ہاں. نابیناؤں کو لے کے بیٹھا وہ کیا. تو اسی طرح میں ہر علاقے کو بھی کراچی کے اجاگر کرنا چاہ رہا ہوں. جیسے میں نے شاہ فیصل کالونی کے نگینے اور بہت یہ اچھا، اسی طرح ناظم آباد، اسی طرح اس کو بھی کروں گا. اب بہرحال میرا کوشش ہے جس کو کوئی نہیں پوچھ رہا اس کو میں پوچھوں. بہت اچھی بات. یہی کام جس کو کوئی نہیں یہی پوچھ رہا کام ہے ہے حضور علیہ الصلوۃ اس کو والسلام میں کی پوچھوں گا. اور سنت میرے کو زندہ رکھنا. اسٹیج سے اگر کسی کی مدد ہو جاتی ہے بہت اچھی. اور کوئی اس کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، بہت سارے لوگ آتے ہیں بالکل ہی. ضرورت ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ وہ بھی کرا رہا ہے، آمین. اس کام کو بھی کریں گے. بہت اچھی بات. اور ان جو سنبھالا ہے انشاءاللہ اب آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی رہے گی. تو آج جیسے آپ نعت آ کے جائیں حوالے سے، آپ کے حوالے سے لوگوں نے وہ کچھ سنا اور وہ کچھ محفوظ کیا کہ جو اس سے پہلے نہیں جانتے تھے. اور یہاں بیٹھنے کا اور سبھی بھائی کے آنے کا بھی مقصد یہ تھا کہ ایک تو آپ کی ستائش کی جائے، آپ کو مبارکباد پیش کی دیکھیے جائے. سبھی کی محبت تو اپنی جگہ تو وہ تھی. تو مسلم ہے. جو انہوں نے ایک مجموعہ چھاپا نہ تھا وہ میرے انتصاب میرے نام کیا تھا تو مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا. جی. خوابوں میں سنہری جالی، وہ نہیں، یہ روح مدینے والی. نہیں خوابوں میں سنائی جاتی. خوابوں میں سنہری جالی. اب آپ اور یہ آ گئے. اب مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ جی. آپ کہہ رہے ہیں نہیں ایک تصویر بنے گی. اچھا میں نے تصویر بھی بنا لی بھائی، مجھے کیا پتا اس کے اسرار اور رموز تو میں جانتا نہیں تھا. مگر جب پلٹا ہاں. تو انتصار ہونا کیا بات، مشہور کیا ہے. بات. ان کی محبت ہے، نہیں نہیں بالکل. ان کی محبت رہی ہے. اور اس اصل میں میں یہ تو محافل کا منظر نامہ تھا نا. مجتبیٰ بھائی نے اپنے گرد و پیش میں
بہت سارے لوگوں کو بہت ساری طریقے سے کسی نہ کسی طرح محبت کا اظہار کیا. تو ایک خیر کی ایک پوری روشنی ہے جو ان کے سفر میں ساتھ چل رہی ہے. بعض لوگ صرف مجلس آرائی پر توجہ رکھتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف محافل اور مجلس کے ذریعے ہی کوئی کام کرنے کی کوشش کریں، بلکہ اس کے علاوہ بھی دنیا اور زندگی میں بہت سارے مسائل ہیں جہاں ہماری ضرورت ہے، ہماری توجہ کی ضرورت ہے، ہماری ہمدردی کی ضرورت ہے. تو میں نے ان کی پوری زندگی میں اس معاملے کو بہت قوی دیکھا، اور اللہ نے بہت ساری برکات اس نیت کی وجہ سے، حسن نیت کی وجہ سے، حسن عمل کی وجہ سے ان کے دامن میں ڈالی ہیں. اور اللہ نے کبھی بھی ان کو اسی لیے بہت زندگی میں سب کے نشیب و فراز آتے ہیں. جی جی بالکل. میں نے دیکھا کہ بہت سختی میں بھی ان کے زبان پر کبھی کوئی وہی زبان پر شکوہ ہے جو علم لایا نہیں کرتے نبی کے نام میں. یہ سبھی بھائی ایک نعت سننی ہے آپ سے. اس زمانے میں بھی انہوں نے کوشش کی ہے کسی نہ کسی طریقے سے کسی کے لیے کچھ کرنے کی. بہت اچھی بات. اصل سبھی تحریک گھر سے ہوتی ہے. جی بالکل. میری والدہ تھی، جو بھی نہیں ہے تو 2 مٹھی شکری ڈالی، صابن کی ایک ٹکڑا ڈالا اور یہ جو ہے اس کو پکڑا دیا. آج بھی کچھ ایسا ہے. ہو جائے گا. تو میں نے اچھا والدہ جب یہ کرتی تھی، اچھا میں اور میری وائف اس چکر میں رہتے تھے کہ والدہ کیا یہ کی عادت تھی، کوئی آیا اور کسی نے تعریف کر دی ان کے کپڑے کی پہنے ہوئی نہیں، اور جا کے تبدیل کیا، اس کو لپیٹا دے دیا، مگر ہم تیار رکھا کرتے تھے. تو یہ تحریک میری والدہ کو میری پھوپھی سے ہوئی. میری پھوپھی کی بھی یہ عادت تھی، والدہ بتاتی تھیں کہ کسی نے کسی چیز کی تعریف کی اور گئیں اور لا کے اس کو دے دیا. تو یہ بس یہ بات سادات کے خون میں بھی اللہ کی رحمت سے آتی ہے. ایک وقت آتا ہے مصطفیٰ بھائی جب انسان پر ساری دنیا کی حقیقت کھل جاتی ہے اور اس کو سمجھ میں آتا ہے جو ہاتھ سے دیا ہے وہی بچا ہے، جو بچا ہوا ہے وہ بچا ہوا نہیں ہے. بالکل. اور یہ ہم کریں نہ کریں، اللہ چاہتا ہے کہ کریں، اور ہمارے لیے کوئی خیر کا معاملہ رہے تو اللہ کیا کرم کر دیتا. اچھا، آج کی اس گفتگو سے نعت سے متعلق ان تمام افراد، چاہے وہ نعت خواں ہو، نعت لورز ہوں، ان کے لیے بات سامنے آتی ہے کہ غلام مجتبیٰ ہادی صاحب ایک بحیثیت عاشق رسول ایک رول ماڈل ہے ہمارے لیے. آج لوگ شارٹ کٹ استعمال کرتے ہیں کہ بھائی راتوں رات ان کے پاس پیسہ آ جائے، راتوں رات وہ امیر ہو جائیں، راتوں رات ایسا وہ ظاہر کریں اپنے آپ کو کہ جناب ہمارے مقابل کوئی نہیں آ سکتا. غلام مجتبیٰ ہادی صاحب کی زندگی 140 روپے سے شروع ہو کر اور جہاں تک انہوں نے اس کو کیا، اللہ نے برکتیں دی. ان کے اخلاص اور ان کی توجہ اور ان کی دیانت کے سبب اللہ نے برکتیں دی، اور وہ برکت تھی نعت کی بنیادی طور پر. حضور سے عشق کی برکت تھی کہ آج یہ خود ماشاءاللہ نعت کے حوالے سے سرپرستی فرماتے ہیں بے شمار لوگوں کی. جیسے کہ بتایا، کوئی نہ کوئی صورت، کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ کر لیتے ہیں کہ لوگ یکجا ہو جائیں، لوگ آ جائیں، بیٹھ جائیں، نعت سن لیں. نابینا نعت خواہ ہیں ان کو بلا لیا، کسی ایک علاقے کے افراد کو بلا لیا، جناب آپ کے علاقے میں نعت خوانی ہوئی، وہاں سے آپ نے بہت زیادہ سروائیو کیا. یہ ایک بہت بڑی بات ہے سبھی بھائی. جس کو آنے میں کچھ تردد ہو، میرے جیسا کوئی خناسی آدمی ہو، اس کا حصہ اس کے گھر پہنچ جاتا ہے. واہ واہ واہ. چاہے مدینہ پاک سے آیا ہوا ہو، چاہے مکے سے آیا ہوا ہو، تو یہ بھی ایک خیر ہے. لیکن ایک بہت بڑی کامیابی جو میں ان کی ذات میں سمجھتا ہوں، دیکھیے نعت سے محبت کرنا پوری امت کا خاصہ ہے، لیکن نعت پڑھنا ایک خاص الخاص بات ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے ساتھ جڑے، نعت خوانوں کے ساتھ نعت کی سماعت کا ذوق پھیلا. بچپن میں بھی ظاہر ہے پڑھوایا والد نے، ماں کی دعاؤں سے. اب مجتبیٰ بھائی کا عالم یہ ہے کہ یہ نعت شریف پڑھتے ہیں اور بعض اوقات ہم سے بھی زیادہ پڑھتے ہیں. ہمیں بھی اپنا وقت کا اظہار کرنا پڑتا ہے کہ بھائی پڑھیں گے. لیکن میں آپ کی بھی حمایت چاہوں گا کہ مجتبیٰ بھائی سے کچھ اشعار سنیں ہم نعت کے. آپ کا یہ رنگ بھی جو ہے وہ ریکارڈ پر آئے، اور میری وہ رنگ تو ہے ریکارڈ پہ. نہیں تو آج کی نشست کے حوالے سے خصوصی طور پر آپ یہ کہہ سکیں گے کہ میں نے ایک اور بار سبیر رحمانی کو بٹھا کے سنایا. بسم اللہ. سبیر رحمانی کو نعت سنانا خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے. مائک لینا پڑے گا. نہیں بات اب یہی ذکر ہو رہا تھا کہ پہلی نعت جو میں نے پڑھی ویسے تو منگتے خالی ہاتھ میں لوٹے. خالد. دوسری نعت جب اجالے کیوں نہ ہو دیوار در میں، تو اس کی تشریح جو میں کر دیتا تھا تو وہ ہر کسی کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ نعت پڑھی جائے. اجالے اس کو کہتا ہوں میں، پتا ایمان ہے اجالے. تو میں صرف 2 شعر پڑھوں گا. آپ کے گھر میں جو اجالے ہیں جی سب 30 برس سے کسی نے اس نعت کی فرمائش مجھ سے نہیں کی. اسی لیے مجتبیٰ بھائی نے پڑھنی شروع کر دی. مقبول ہو گئی ماشاءاللہ. بسم اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہرحال یہ نعت ہے
اور میں پڑھتا ہوں. بسم اللہ. صلی علی نبینا صلی علی محمد اجالے کیوں نہ ہو دیوار در میں اجالے کیوں نہ ہو دیوار در میں ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں گھر میں. جو لوگ پریشان ہوتے ہیں جو محفل کرتے ہیں نا، اس میں مقصد ہوتا ہے کہ ہم کریں گے تو ہماری تمام مصیبتیں دور ہو جائیں گی. گھر بنا لیا تو کرتے ہیں اس لیے کہ رحمتیں آئیں گی، تو یہ اجالے کیوں نہ ہو دیوار در میں. اور پھر سبھی ایک جگہ کہتے ہیں. اچھا مجھے نہیں پتا تھا کہ حضور کے روزے کو معاجہ شریف کہتے ہیں. بتا دوں، کم علمی جو تھی تو سبھی کی نعت سے پتہ چلا. تو جو لکھتے ہیں معاجے پر کھڑا ہوں ہاتھ اٹھائے دعائیں سب ہیں آغوش اثر میں. اور پھر دعا بھی ہے اس میں. مدینے جاؤں آؤں پھر سے جاؤں خدا تا عمر رکھے اس سفر میں. اور پھر مقطع میں آ کر سب کا حال بتا دیتے ہیں. کیا بات کہ ہم کیا ہیں، یہ جو کچھ سبھی ہیں، جو میں ہوں سب ناتی ہے نا والا. سبھی ان کا ہوں میں ایک نام لیوا، سبھی ان کا ہوں میں ایک نام لیوا. سو میرا ذکر ہے اہل ہنر میں اجالے کیوں نہ ہوں دیوار در. ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں سید غلام مجتبیٰ احدی صاحب نے الحاج سید سبیع الدین سبیع رحمانی صاحب کا وہ کلام پڑھا کہ جو ایک عرصہ دراز سے پڑھ رہے ہیں، اور ان سے فرمائش ہوتی ہے کہ وہ کلام پڑھا جائے کہ اجالے کیوں نہ ہوں دیوار در میں میں ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں گھر میں. اور ہے واقعتاً ایسا ہی ہے. جو روشنی ہے حضور علیہ السلام کے ذکر کی روشنی ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ذکر کی روشنی کو ان کے خاندان پر محیط فرما دے، اور ان کے خاندان کو ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میسر آئے، اور آپ کا سایہ اسی طرح سلامت رہے، صحت و سلامتی کے ساتھ اسی طرح آپ نعت کی خدمت کرتے رہیں، نعت خوانوں سے پیار اور اس کا اظہار کرتے رہیں. اور میں ذاتی طور پر غلام مجتبیٰ احدی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ اجازت دی کہ آپ ہی کے اعزاز میں یہ پروگرام کیا جائے، تاکہ آپ کی خدمات کو ہم ناظرین تک پہنچائیں، تاکہ یہ جو سفر ہے نعت کا یہ اور لوگوں تک بھی پہنچے کہ لوگ نعت سے جب پیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیسے کیسے اکرام فرماتا ہے اور کیسے کیسے انعامات فرماتا ہے. پروگرام کے آخر میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا ایسا کہ الحاج سبیع الدین سبیع رحمانی صاحب موجود ہوں اور ہم نعت نہ سنائیں. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. تو غلام مجتبیٰ احدی صاحب کے حسب فرمائش اور میں بھی وہی نعت سننا چاہتا ہوں جو نعت پیش کریں گے الحاج سید سبیع الدین سبیع رحمانی صاحب. آپ کی آمد کا بہت شکریہ کہ آج اس اہم موقع پر راہ نجات چینل کے 1 سال کے مکمل ہونے پر، کامیابی کے ساتھ مکمل ہونے پر اس نشست کو منعقد کیا گیا، جس میں جناب سید غلام مجتبیٰ احدی صاحب جو کہ بانی ہیں اس چینل کے اور روح رواں ہیں، ماشاءاللہ تشریف فرما رہے ہیں. انہوں نے پورے سفر کو اپنے بہت اچھے انداز میں آپ تک پہنچایا. آپ کے اس اجازت دینے کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. حضرت اجازت دینا تو خیر تھا ہی کیوں، سبھی کی فرمائش ہو میں رد کر دوں یہ تو ممکن تھا نہیں. مگر آپ لوگوں کا آنا ماشاءاللہ آپ لوگوں کی پذیرائی جو ہے میرے لیے ایک وہ ہے. اور پھر بات وہی ہے کہ سبھی کا کہا ہوا مستند ہوتا ہے. اس نعت کی اس میں جو سبھی کہتے ہیں اصل محرک یہی ہے اس پروگرام کے. جی جی بالکل ہے. میں اسے اب ورنہ میں تو نہیں کرتا. بالکل آپ نہیں کرتے، لیکن دیکھیے میں نے تو آج کے اس پروگرام سے صرف دنیا کو یہ بتانا تھا ایک طرف کہ کوئی انسان حضور علیہ السلام کے ذکر سے جڑتا ہے تو وہ کس طرح دنیا کی آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے. بالکل
دوسرا یہ کہ آپ یہ جو ہوسٹ کی کرسی پہ بیٹھ کے مقید ہو گئے تھے نا کہ اب آپ دوسروں کے بارے میں بات کریں، آپ کے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، زندگی کا تجربہ ہے، شعور ہے، بہت ساری یادداشتیں ہیں، تو کبھی کبھی گاہے گاہے ہوسٹ کی کرسی پہ کسی اور کو بٹھا کے خود بھی گفتگو میں شریک ہوں. ہم آپ سے بہت کچھ لینا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں. تو آج انشاءاللہ آج جو یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اس میں میری خواہش ہوگی کہ بعض اوقات کوئی دوسرا ہوسٹ بھی ہو جو گفتگو میں آپ کو شامل کر سکے اور ہم آپ کی گفتگو سے بہت سارے پھول لے سکیں. چلیں کوئی آئے گا بہت تو مبارک، انشاءاللہ بہت اس کو مبارک. ضرور یہ- اس کو اجازت دیں نہیں، گے. میں رئیس کو تو کہہ سکتا ہوں کم از کم، اور رئیس ماشاءاللہ ایک مستحکم نام ہے اس شعبے کا، اور یہ اس کی سعادت مندی ہے ماشاءاللہ کہ اس نے نہیں ہماری دیکھیں اس رئیس کی ایک میرے لیے محبت تو ہے، دونوں ہی شخصیات. رئیس کی ایک محبت ہے. جب یہ نعت پڑھتے تھے نا تو میری راہ نجات کی کتاب کے لیے میرے گھر آتے تھے اور میرے برآمدے میں میرے ساتھ نہیں، بیٹھتے بہت تھے. پرخلوص ان کی ایک آدمی ہے، محبت اللہ ہے تعالیٰ خوش رکھے. اور یہ رہی ہے. بسم اللہ. ٹھیک ہے جناب، سب کو بہت بہت مبارک اس تقریب سعید کی، اور اس کا اختتام ان چند اشعار پر میں کرتا ہوں. آپ کون سی صلی نعت اللہ پڑھ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. جو یاد مصطفیٰ سے دل کو گرمایا نہیں کرتے. ارے نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر. ارے نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر. یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بے مانگے یہاں ملتا ہے بے مانگے یہاں ملتا ہے بے مانگے. یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بے مانگے. ارے نادان یہاں دام کو پھیلایا نہیں کرتے. ارے نادان
یہاں دام کو پھیلایا نہیں کرتے، یہ دربار محمد ہے یہاں، ملتا ہے بے مانگے یہاں، ملتا ہے بے مانگے، ارے ناداں یہاں دام کو پھیلایا نہیں کرتے، ندامت ساتھ لے کر حشر میں، اے آسیوں جاؤ، سنا ہے شرم والوں کو وہ شرمایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ اب تو میں اپنے پروگرام کا تو ناظم ہوئی، نظامت کرتا ہی ہوں، تو میں شوق کو اس طرح سے پورا کروں کہ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہ عزت بخشا کہ ہمارے اللہ نے اسٹوڈیو آپ میں کو آئے عزت بخشی ہے، ہم تو صرف اور آ کے ہمیں اعتراف اور کے لیے میری آئے۔ حوصلہ افزائی کی کہ اب میں اور انشاءاللہ بہتر سے بہتر پروگرام انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ اور کی عمر بہرحال میں آپ برکت سے عطا یہی فرمائے۔ التجا ہوگی اور رئیس صاحب سے بھی، آپ بھی اسی یعنی کام کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، تو مجھے کوئی اچھا مشورہ، کوئی نیک مشورہ ضرور دیں، انشاءاللہ میں اس کو ضرور عمل کروں گا۔ بہت شکریہ۔